ویورز، آج میں اپنے خالو، جو میں نے اکثر کہا ہے میرا گاڈ فادر تھا، ہی گاٹ می انٹو جاب یونیورسٹی آف بلوچستان، اور سپٹمبر میں ہی واز ہوم سیکرٹری کرنل عبدالرؤف، اور یہ 3 سال ہوم سیکرٹری رہا۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں یہ ایک چیز بڑی کامن ہے، یہ جو ٹینور بورڈ رینیو ہوتے ہیں، ٹینور بورڈ، اس میں اکثر نام اور ڈیٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ مجھے یاد ہے اپریل 77 سے لے کے 80 اپریل تک 3 سال، لیکن ٹینور بورڈ میں اب غلط ہے۔ اور یہ میری وائف کا جو نانا ہے وہ ایس پی تھا 50 میں، اور فیض اللہ خان ایس کنڈی لکھتا تھا۔ اب میں گیا ہوں ڈی پی او آفس میں، لکھا ہے خان فیض اللہ خان، تو یہ مطلب ہے اینی ہاؤ کرنل صاحب ہوم سیکرٹری تھے، اینڈ ہی گاٹ می ایڈمیٹڈ، اور انکل پرانے بلوچی ہیں۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک مشکور۔ 92 بھائی جان، یہ بلوچ ریجمنٹ تھا نا جی آپ؟ اور ایک دفعہ آپ کو کرنل کمانڈنٹ کو یونیفارم پہنائی تھی جب آپ سیول میں تھے۔ وہ میں نے کمانڈ کی تھی 23 بلوچ، اور اس کے بعد I was wounded during 71 war, and then I was after hospitalization I rejoined 19 Buluch, and then served there about 2 years, and after that I was posted to the PMA just for a short period of time. And مجھے یاد ہے پی ایم اے میں آیا تھا، آپ بٹالین کمانڈر تھے۔ بٹ سیکنڈ بار تو بڑا اچھا وقت گزرا، لیکن یہ ہے کہ اسی دوران میں 2-3 مہینے کے بعد یہ بھٹو صاحب چلے گئے تھے بلوچستان دورے پر، تو وہاں پر جو ہے تو جو سول افسر تھے وہ ذرا مشکل جگہ پر وقت بھی گزارتے تھے، وہ کبھی چھٹی لے کر نکل جاتے تھے، کبھی کچھ اور، لیکن وہ جو بڑی بکتی کا علاقہ تھا، یہاں پر کوئی نہیں ٹھہرتا۔ تو خیر میں جو پی ایم اے سے نکلا تو چوتھے دن مجھے پوسٹنگ آ گئی ہے کہ ڈیرا بکتی۔ تو میں نے ان کو کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہا، آپ نے مجھے ادھر پوسٹ کر دیا۔ تو چیف سیکرٹری صاحب تھے، بڑا اچھا آدمی تھا، منیر حسین، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، تم وہاں پر بیٹھ جاؤ، صرف ابھی تم اور کچھ نہیں کرنا۔ اور کوئی ٹریننگ نہیں تھی ایسے؟ کوئی نہیں تھی، بس میں چلا گیا ڈیرا بکتی۔ تو وہاں پر جو ہے تو نواب صاحب سے ملاقات ہوئی، شروع والی ملاقات۔ میں نے کہا ذرا آدمی جو علاقے کے بشر جو ہے ان کے ساتھ ذرا بات چیت ہو جائے۔ تو خیر ان کے ساتھ 3-4 میٹنگ ہوئی، لیکن وہ بڑا زبردست قسم کا آدمی تھا، بڑا زبردست قسم کا ایڈمنسٹریٹر تھا، لیکن یہ تھا کہ انٹرفیئرنس باقی بار سے جو ہے تو وہ ہی ریزسٹڈ دیٹ، لیکن ایڈمنسٹریٹر بڑا زبردست، اس کو تھوڑا بہت پیسے ملتے تھے تو رائلٹی کے، تو اس میں وہ کافی خوش تھا، لیکن اس کے علاوہ پھر جو ہے تو بجان آپ کمانڈو تھے؟ نہیں، کمانڈو تو میں پہلے تھا، ابھی تو سول میں۔ یہ جو ٹی ایم تھا ایک دن آپ نے مجھے ملایا، ٹی ایم یہ آپ کا یار تھا؟ ہاں، ٹی ایم بھی بڑا زبردست آدمی تھا، اور جتنی صفت اس کی جائے تو کم ہے۔ وہ اس قسم کے آدمی جو ہے تو بڑے تھوڑے ہیں، تو فزیکلی بڑا ٹف تھا۔ اور بھائی جان آپ کا ایک دفعہ ہارٹ کا آپریشن ہوا، تو
دو ایکس CNC اور ایک وہ پوری پھڑ دڑ مچ گئی. وہ یہ تھا کہ اسلم بیگ صاحب یہ SNG میں پہلے وہ جو تھے کمپنی کمانڈر میرے اسلم بیگ تھا اور میں اس کے ساتھ پلٹون کمانڈر تھا. اور پلٹون کمانڈر ایک میں تھا, ایک حنیف ملک تھا, وہ بھی بڑا زبردست آدمی تھا. حنیف ملک ہرڈر تھا, اس نے گولڈ میڈل استعمال کیا تھا. اور پھر دوسرا جو ہے تو مشیر تھا, بعد میں ریٹائر ہوا ایز بریگیڈیئر فرام آرمر کور, تو وہ تھا. تیسرا جو ہے تو میں تھا. بس ہماری بڑی زبردست قسم کی. اور یہ جو جنرل رحیم الدین تھا جی, ہاں یہ بھی بلوچ ریجیمنٹ کا تھا. یہ بلوچ ریجیمنٹ کا تھا. اور یہ جو ہے تو زیادہ تر ADC وغیرہ کا وہ پورٹ فولیو اس کے پاس ہوا کرتے تھا, لیکن ہے بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا, اپرائٹ آدمی تھا. اور وہ بھی کسی کی بات چیت زیادہ سنتا نہیں تھا, بس یہ کرو اور یہ کرو, وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا. وہ بھی بڑا زبردست آدمی تھا, لیکن بس بعد میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں حالات کے ساتھ. تو وہ بھی یعنی ہمارے دوران میں وہ وین ہی واز گورنر تو اس نے بڑے اچھے کام کیے. اور ساتھ اس کے یہ نسل میں نلا وہ چیز وہ بلوچستان میں چیف سیکرٹری تھا. تو وہ تو بڑا زبردست آدمی تھا. اس نے جو ہے تو یہ بلوچوں کو جتنی لفٹ دی, اگرچہ وہ پٹھان تھا لیکن بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا. اور اس نے بلوچستان والے لوگوں کے لیے بڑی خدمت کی. وہی بھائی جان, ایک دفعہ آپ نے ریزائن کر دیا تھا, ایکسیپٹ نہیں ہوا. وہ جو جمیل احمد آپ کا چیف سیکرٹری, وہ مجھے کمشنر خضدار سے انہوں نے چینج کیا, یہ کمشنر افغان ریفیوجی. میں نے کہا افغان ریفیوجی کیا کرنا ہے, پروفیشنل کچھ نہیں, لیکن افغان ریفیوجی میں کیا کریں گے سوائے یہ کہ کاؤنٹ کرو اور آدمی یہ راشن وغیرہ تقسیم کریے. تو میں نے رحیم الدین خان کو لکھا کہ آپ نے مجھے کمشنر سے ہٹایا ادھر, اور ادھر جو ہے تو کوئی مزہ کا کام نہیں ہے, تو میں ریزائن کرتا ہوں اور آپ میری جو تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں آرمی کے طرف سے وہ کریں. تو اس طریقے سے بہت وقت گزر گئے بھائی جان, وقت گزر گیا. لیکن آپ آرمی میں بھی رہے اور آپ سول میں رہے, کیا بڑا فرق تھا؟ میرا جو ٹریننگ تھی SNG کی 10 سال, تو وہ جو ہے تو میرے ساتھ رہی, میرے اپنے آرمی کیریئر میں بھی اور میرے سول کیریئر میں بھی اسی قسم کا وہ رہا کر دیا, وداؤٹ صرف پرامزز. اور وہ چونکہ یہ انفلوئنس میں اس کا بڑا زیادہ تھا, تو ان کو آسٹریلین کو ہم نے یہ بڑی زبردست وہ ٹیم اس وقت جو ہے تو ایسے جو ہے تو میرا خیال ہے بلوچستان میں ذرا کم اس وقت ویلیوز تھی. بھائی جان آپ جو کولو میں تھے پولیٹیکل ایجنٹ, وہ ایک غلام رسول زنک کہتا تھا جی آپ نے پہاڑ سے فراری تھا. ہاں وہ جو تھا اس سے میرے پہنچنے سے پہلے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی تھی. تو یہ زنک ٹرائب تھی, یہ لوگ جو ہے تو اپوزیشن میں تھے, تو فوج نے ان کو مارا اور اس کا جوان بیٹا تھا اس کو شہید کیا. جب وہ شہید ہو گیا تو پھر جو ہے تو زنک چلا گیا پہاڑوں میں, اور کبھی کبھار جو ہے تو میرے پاس اطلاع آتی تھی کہ یہ زنک جو ہے تو ملنا چاہتا ہے. اور وہاں پر جو ہے تو ایک آدمی, میرا نام اسے نہیں آتا لیکن کولو میں تھا, بلوچ تھا اور رہنے والا جو ہے تو کولو کا تھا. تو اس نے مجھے بتایا
کہ یہ جو ہے تو آپ سے ملنا چاہتا ہے. اور میر علی نام تھا یا کیا تھا, اس کو وہاں پر مشہور تھا BBC, اس کو نام تھا BBC, اس کو خبر تمام ہوتی تھی. تو وہ میرے پاس کبھی کبھار آتا تھا, لیکن وہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ زنک ملنا چاہتا ہے تو کیا کریں. تو میں نے کہا نارمل پریکاشن لے کر جائے تو میں جاؤں تو وہ شکی ہو جائے گا, نہیں کرے گا. تو میں نے اسے کہا کہ میں چلے جاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ وہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئیں گے, بغیر ہتھیاروں کے ہوگا. میں بھی بغیر ہتھیار توکل تھا, میں نے کہا چل. اور چونکہ SSG کی ٹریننگ تھی تو اس لیے بھی ہم کو عزت کرنی پڑی تھی لوگوں کو. تو خیر وہاں پر جو ہے اس کو میر علی کو میں نے بتایا, وہ جو انفارمر تھا, میں نے کہا تم بتا دو اس کو اور میں اسے ملوں گا اور یہ شرط ہے. تو میر علی کو پہلے میں نے بھیجا, میں پیچھے ایک جگہ پر رک گیا. تو میر علی گیا اس کے پاس, تو اسے کہتا ہے زنک کو کہ یہ بات ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا ہے تو اس کے پاس جاتا ہوں, ملتا ہوں. تو میں چلا گیا. یہ بارخان سے پیچھے, جندران سے پیچھے, بارخان اور بارخان سے تھوڑا سا فاصلے پر یہ جو تھا وہاں پر چھپا ہوا تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ آ گیا تو میں ادھر سے چلا گیا. تو ہم بیٹھے گپ شپ ماری خوب, تو حال احوال کیا. تو اس نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں, لیکن میری شرائط یہ ہے کہ مجھے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا, دوبارہ تنگ نہیں کرے گا. تو میں نے کہا میں ٹھیک ہے آپ کو کہتا ہوں, آپ آئے, کوئی نہیں. کہتا ہے نہیں مجھے پورا فوج پر اعتبار نہیں ہے. ہاں فوج سے ذرا تھوڑے سے وہ تھے. تو میں نے کہا نہیں فوج کچھ نہیں کہے گی, ٹھیک ہے تم آ جاؤ. تو فوج کا ادھر تھا یہ بریگیڈیئر عثمان, بریگیڈیئر تھا جو بعد میں سیور میں بھی آیا. تو بریگیڈیئر عثمان, تو اس کو میں نے کہا کہ یہ ہے آنا چاہتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ, اور ایز اے ٹیسٹ آ کر کولو میں تم گھومو پھرو, بازار میں چکر مکر لگاؤ, اور پھر یہاں سے میں آپ کو بھیج دوں گا. زنک آیا اور اس کو ہم نے تھوڑا بہت چائے میں یہ پیا, تو چائے پیا, پھر پلا کر جائے تو بازار میں گھماؤ. تمام بازار میں زرخون لوگ ٹرائی تھی اس بازار میں. تو انہوں نے دیکھا, زنک کو دیکھا, یہ وہ, تو بڑے حیران تھے کہ زنک کس طرح آ گیا, یہ تو فراری تھا. اور ان کے بعد کہ بھئی یہ جو ہے تو پولیٹیکل ایجنٹ کا وہ تھا. ادھر سے پھر میں نے اسے بھیج دیا, وہ چلا گیا, اور دوسرے دن ٹرائب کے ساتھ سبمٹ ہوا, اور پھر جو فوٹو موٹو یہ ہوا. You knew how to settle. ویلیوز تھی نا,